بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکالیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے، اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع
शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं न पाया तो आपकी कब्र अनवर पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ। गुलाम हलब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ हूँ, ये कहा और बेहोश होकर मज़ारे पुर अनवार के पास गिर पड़े। काफी देर के बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मौज़िन रसूल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल, एक दफा वो आजान सुना दो जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं माजरत खा हूँ क्योंकि जब मैं आजान पढ़ता हूँ तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा? बास साहबा कराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हजरत बिलाल को आजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनाचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया, ए बिलाल, हम आज आपसे वही आजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनकार का यारा न था, लिहाजा उसी मकाम पर खड़े होकर आजान दे जहां हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में दिया करते थे। बात की कैफियत का हाल कुतबे शेर में यूं बयान हुआ है, जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाआवाज़े बुलंद अल्लाहु अकबर कहा, मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात अदा किए, गूंज में मजीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमात पढ़े तो तमाम लोग हत्ता के पर्दा नशीन खवातीन भी घरों से बाहर निकल आई। रिक्कतो गिरियाजारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्द जन नहीं देखे गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आजान बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तराना इश्क करार देते हुए फरमाते हैं, आजा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसी के नजारे का एक बहाना बनी। आशिक़ ज़ुल्फ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत बिलाल हबशी कायनात की वो पहली अजीम व मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मौज़िन होने का आला शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मौज़िनों का सरदार है। आपके वालिद रिबाह और वालिदा हम्मामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। ये सरजमीन अरब का वो तारीख दौर था जब इंसान अखलाकी पस्तियों की गहराइयों में गिरा हुआ था और उस पर गुमराही मसल्लत थी। और उस दौरे जहालत में सबसे मजलूम तबका गुलामों का था, जिसे बुनियादी इंसानी हुकूक तो मिलना बहुत दूर की बात, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने का भी हक नहीं था। सैयदना हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। वो अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे और एक दिन आपका गुजर गारे हिरा की तरफ से हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल गैबदान ने उस हबशी नौजवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह के रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है? सैयदना हजरत बिलाल हबशी तो रसूल करीम की जात से पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आकाए कौनैन का दिलकश अंदाज़े गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुंह से निकला, मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हजरत बिलाल वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को वहीं लेकर पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सादा बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो
ہو گیا جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیت کر دی تھی وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور کی غلامی کی سند حاصل فرمائی، آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہت کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں دیار کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواقعات کرایا تو سیدنا بلال حبشی کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو 1 سال کے بعد یہ سوال اٹھا
کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے آذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ آذان دو، پھر آپ نے ان کو آذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر آذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پرنور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی بھی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں آذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر، شہزادگان رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں آذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر فاروق اعظم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ آہ، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔